أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له ولهم أجر كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم اور آپ کو پیدا فرما کر اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا. ان انبیاء کرام میں آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے بھی بہترین انداز میں ہم اور آپ کی ہدایت کے لیے ہم اور آپ کی رہنمائی فرمائی. درود و سلام نازل ہوا تمام انبیاء کرام پر اور خاص کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے دو جگہوں سے آپ کے سامنے تلاوت کیا. انہی آیتوں کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. دو جمعوں میں آپ حضرات صدقہ کے تعلق سے سن رہے ہیں. آج بھی ایک حدیث کی روشنی میں صدقہ ہی کے تعلق سے ایک حدیث کی روشنی میں یعنی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے صدقہ کے تعلق سے اور اپنی بات آگے بڑھائی جائے گی انشاءاللہ. اور ان باتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، اسی قرآن کی روشنی میں ان کے ارد گرد باتیں گھومتی رہیں گی انشاءاللہ. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی رکھی تھی اور آج بھی جو میں نے رکھی، فرمایا کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. اور ایک دوسری وہ آیت کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ دو آیتیں. آپ کے سامنے جو چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ کرنی ہے کہ ہم
اپنے آپ یعنی اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی اصلاح کریں اور کس انداز سے اصلاح کریں وہ ہمارے سامنے چند جھلکیاں آئیں گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بھی سیرت آ جائے گی آپ کے سامنے، اور چند ایک دو تین واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے عبرت کے لیے۔ قرآن حدیث کے نہیں ہوں گے وہ، لیکن عبرت کے لیے ہوں گے۔ اگر ہم ان کو نہیں بھی مانیں گے تو ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر مان لیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری تو ہو جائے، لیکن اگر ان کو نہیں مانیں گے تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ لیکن عبرت کے لیے آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے صدقہ کے تعلق سے بیان کیا گیا، اور آج ایک حدیث بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے تعلق سے جو کہا، تو ایک موقع پر ایک وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب کیا۔ خواتین حضرات آئی ہیں، آج ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں گی، اور آئندہ آنے والے جمعہ کو بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے سامنے مرد اور عورت دونوں مخاطب ہیں، مخاطب تو ہر جمعہ کو ہوتے ہیں، لیکن آج خاص کر ہیں آپ توجہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کیا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ زیادہ کیا کرو، اس لیے جہنم میں نے تمہاری اکثریت زیادہ دیکھی ہے، تمہاری اکثریت زیادہ دیکھی ہے، ہم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، اس لیے تم صدقہ کیا کرو۔ تو عورتوں نے پھر کہا اے اللہ کے نبی کیوں؟ ان کا سوال کرنا ہمارے لیے فائدہ مند، ہمارے لیے عبرت۔ اللہ صاحب عورتوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیوں؟ بولے تم ناشکری زیادہ کرتی ہو، احسان فراموشی زیادہ کرتی ہو، اس لیے تم صدقہ زیادہ کیا کرو۔ اور پھر ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے وہ صحابیات تھیں، وہ عورتوں کی جماعت تھی کہ سن کر کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مرد حضرات بھی اور عورتوں کی جماعت بھی ہم جیسے نہیں ہوا کرتے تھے، ہم جیسی خواتین نہیں ہوا کرتی تھی کہ نہ جانے کتنی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں اور ان کو ہم اپنے پیچھے ڈالتے رہتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کی ترغیب دلائی، یعنی عید کی نماز کے موقع پر عورتیں بہت دور تھیں، تو آپ نے خطبے کے بعد پھر عورتوں میں جا کر کے خطبہ فرمایا، ان کو ترغیب دلائی صدقہ کی، کہ صدقہ کے تعلق سے بتایا ان کو۔ پھر یہ حالات پیدا ہو گئے کہ وہ عورتیں اپنے پازیب اور اپنی بالیاں اتار کر کے اور ڈال رہی تھیں، اور مال کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ یہ تھی وہ ترغیب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دی تھی، اور عورتوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج وہ ہماری مائیں اور وہ ہماری بہنیں، وہ خواتین جس طرح سے لاپرواہی، سستی اور کاہلی برت رہی ہیں دین کے تعلق سے اور اپنے شوہروں کے تعلق سے،
اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کس انداز سے کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی اصلاح کس انداز سے کرتے ہیں۔ آج کس چیز کا علاج کیا جائے، جیسا کہ دنیا کے اعتبار سے آدمی بیمار ہے، متوجہ ہو ادھر دیکھیں کہ آدمی کے سر کے درد کا علاج کیا جائے تو پیٹ کا درد بھی موجود ہے، پیٹ کے درد کا علاج کیا جائے تو پیروں میں تکلیف بھی موجود ہے، پیروں کے درد کا علاج کیا جائے تو کینسر بھی موجود ہے، کینسر کا علاج کیا جائے تو ٹی بی بھی موجود ہے۔ جسموں میں اتنے امراض ہے کہ کس کا علاج کیا جائے۔ وہی ہمارے دین کا معاملہ ہے کہ کبھی کبھی خطبہ حضرات، مقررین حضرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر علاج کس چیز کا کیا جائے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ کا یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے اور ہماری خواتینوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا علاج کس انداز سے کیا جائے، ہمارا علاج کس انداز سے کیا جائے۔ اتنے امراض ہم نے، اتنی برائیاں ہم نے پال رکھی ہیں۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ اے ایمان والو، اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح اس جہنم سے بچاؤ جس جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال یا 20 سال جتنے بھی آپ سمجھ لیں کتنی محنت کی آپ نے، جہنم سے ہم کو بچایا۔ اور تربیت کے تعلق سے میں ایک بات، آج جو ہم اور آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے، جب ہماری بہن اور ہماری بیٹیوں کی جب رخصتی ہوتی ہے بارات کے بعد، آج دیکھیں نا ہم اور آپ کے معاملے میں شادی اور بارات کے بعد کتنے مقدمات، کتنے جھگڑے، کتنی لڑائیاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ ایک ایک جملے پہ، جملہ کو ضائع نہ ہونے دے، ایک ایک جملے پہ غور فرمائیں ہم اور آپ کہ ہمیں کس لیے بھیجا تھا۔ دنیا کے اندر ہر آدمی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، شکوہ ہے، لیکن ہمیں خود اپنی ذات سے کوئی شکایت کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اپنی ذات سے کوئی شکایت کیوں نہیں ہے؟ آج ہم اور آپ کے معاشرے میں چاہے وہ پردہ ہو، چاہے وہ بارات میں کھانے کے موقع پر یا ولیمے کے موقع پر کتنی لاپرواہیاں اور کتنی بے پردگیاں، کتنی بے پردگی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے۔ آج جو ہمارے وطن عزیز، ہمارے وطن کے لوگ عزیز ہی کہیں گے ہم ان کو، جب ہم نے خود اپنی اصلاح نہیں کر پائی ہے تو ہم ان کی اصلاح کب کریں گے؟ وہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے وطن کے لوگ ہیں، آج وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کون سا مشن؟ کہ آج مسلموں کی بچی، مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر کامیاب ہوئے۔ اور ہمیں تو وہ تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ہر موقع پر ناکام ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچیاں، لاکھوں ہماری بچیاں آج اسلام سے نکل چکی ہیں۔ ابھی ہم نے اس کی وجہ تلاش کری کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم دی ہوتی، اگر ہم نے ان کو دین بتایا ہوتا، اگر ہم نے ان کو اسلام بتایا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی۔
جو دین اجنبی ہو جائے گا نہیں، بلکہ مسلمانوں یہ سمجھ لیجئے یہ دین اجنبی ہو چکا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں اور پوچھ لیں کہ ہم کس کی امت میں ہیں، تو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ بتا پائیں گے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بتا پائیں گے ہم نے کتنی محنت کی ہے، ہم نے کتنی اپنی اصلاح کی ہے، اور شکوہ اور شکایت ہم دوسروں سے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے جملوں پہ غور فرمائیں۔ میں جملے آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا ہوں، جب ہم اپنی بچیوں کی رخصتی کرتے ہیں، بدائی کرتے ہیں، تو کیا ہم نے ان کو کبھی تعلیم دی کہ تم کہاں جا رہی ہو، تمہیں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اور اگر ہم رخصتی کرنے کے بعد، لیکن رخصتی میں ہم ان کو ترغیب کیا دیں گے، تعلیم کب دیں گے؟ جب ہم نے خود اپنی اصلاح کی ہوگی تب تعلیم دیں گے نا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج شادی اور بارات کے موقع پر آپ دیکھ لیں بے حیائی، اور اس بے حیائی میں کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہماری وہ حیا کہاں چلی گئی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی؟ آج وہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں پروگراموں کے موقع پر، چاہے وہ کسی طرح کی پروگرام ہو، شادی ہو یا بارات ہو، جو بھی ہو، اس موقع پر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سجا کر کے، سنبھال کر کے، او ہماری ماؤ، او ہماری بہنوں، ہوشیار ہو جاؤ، کل تمہیں بھی اللہ جمع فرمائے گا، تمہاری بچیوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ تم اپنی بچیوں کو آج ننگا کر کے نچا رہی ہو۔ یہ ننگا کر کے نچانا نہیں تو کیا ہے ہم اور آپ کی جو معاشرے میں ہو رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ عورتوں کی جماعت، او ہماری مائیں اور بہنوں، تم حضرت خدیجہ سے افضل نہیں ہو، تم حضرت عائشہ سے محترم نہیں ہو، تم حضرت فاطمہ سے اچھی نہیں ہو۔ شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو۔ آج ہماری بچیوں کو، اور یہ کن کی بچیاں ہیں؟ یہ ہم اور آپ ہی کی، ہم اور آپ جو جماعت ہیں، ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، ہم اور آپ ہی کی بچیاں ہیں، جنہیں ہمیں جنت کا زیور دینا چاہیے تھا۔ آج ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھ اور اپنے کان اور اپنے دلوں کو بند کیا ہوا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو بنا کے، سنبھال کے، سجا کے اور ان کا میک اپ کر کے ان کو شادی میں، بارات میں، پروگراموں میں لے جایا جاتا ہے، اور جن کے لیے پردہ فرض تھا، اور جن کے لیے اسلام میں تھوڑی سی گنجائش بھی رکھی ہے، جو عمر دراز ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ پردے میں جا رہی ہیں، اور جن کے لیے پردہ ضروری تھا، وہ کھلم کھلا بے حیا، بے غیرتی، ساتھ لپیٹ کر کے اور شیطانوں کو لپیٹ کر کے لے کر کے جا رہی ہیں۔ کہاں ہیں مسجدوں کے نمازی؟ کہاں ہیں مسجدوں کے مصلیان؟ تم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ یہ ہم نے دیا ہے بے حیائی ان کو۔ آج پہچاننا مشکل پڑتا ہے، اتنا سجا کے، اتنا سنبھال کے، یہ مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اور سمجھتے
یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کا کیا؟ کل وہ بڑی ہو کر کے، وہ مثال ہے نا، جب ہاتھی کے دانت باہر ہو جائیں گے تو اندر کرنا مشکل ہوگا، اور کل جب یہی ماں کے اوپر سوار ہوں گی، یہی بچیاں جب باپ کے اوپر سوار ہوں گی، تو پھر ہمارے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ ہم نے ان کو بنایا تھا، ہم نے ان کو تعلیم اس طرح سے دی تھی، ہم نے ان کو سکھایا تھا، اور جب ہم نے یہ سکھایا اور جب ہم نے ان کو یہ بتایا تو پھر ظاہر سی بات ہے جب وہ دوسرے گھروں میں جائیں گی تو پھر وہ جہنم والا راستہ اختیار کریں گی۔ جس گھر میں جائیں گی وہاں جہنم کا معاملہ اختیار کریں گی، جنت والا راستہ نہیں آئے گا۔ جب یہ ہماری تعلیم ہوگی، یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں باپ کے اوپر سوار ہو رہی ہیں، ہو سکتا آپ نے آنکھ اور کان بند کیے ہوئے، میں تو دیکھ رہا ہوں، تو وہ سسرال میں جائیں گی، اچھا معاملہ کریں گی، شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گی، اور جب شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گی پھر شکایت ہوگی، شکوہ ہوگا، اور ہم پھر لڑنے کے لیے جائیں گے، ہم جھگڑنے کے لیے جائیں گے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بالکل سمیٹ کر کے رکھ دیا، جو ہم نے تعلیم ہمارے پاس جو تھی وہ بچوں کو تعلیم دی، اور بچیاں وہ جہاں کر کے جو جھگڑا کر رہی ہیں، لڑائی کر رہی ہیں، ساس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اس گھر کو جہنم بنا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے تعلیم دی؟ جب وہ ہمارے اوپر سوار ہو سکتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا احترام کریں گی۔ ارے ہم نے کب ان کو بتایا کہ اللہ کے بعد عبادت کس کے لیے ہے، سجدہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اگر جائز ہوتا۔ یہ مقام ہے شوہر کا، یہ بتایا ہم نے رخصتی کے بعد، یہ بتایا ہم نے ان کو بٹائی کے بعد، بتاتے تو تب جب مجھے خود معلوم ہوتا، بتاتے تو تب جب ہم نے اپنی اصلاح کی ہوتی، بتاتے تو جب ہم نے شریعت میں منہ ڈال کے دیکھا ہوتا۔ جملے پہ غور کریں، ہمیں یہ چاہیے، کیا چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رخصت کے بعد پہلے تو ہم اپنی اصلاح کریں، اور رخصت کے بعد اپنی بچی، اپنی بہنوں کی رخصتی کے بعد ان کو 2 الفاظ کہہ دیں کہ میری بیٹی، میری بہن، اب پھولوں سے تم کانٹوں میں جا رہی ہو۔ جملہ بہت آسان ہے لیکن غور فرما لیجیے، جملہ بہت آسان ہے لیکن غور فرما لیجیے مسلمانوں، اس کے اندر کیا کچھ بند کر دیا ہے، جیسے کہ ایک سمندر کو ایک کوزے میں قید کر دیا، سمیٹ دیا۔ مقصد یہ ہے، او بیٹی، او بہن، اب یہ بھول جانا جو باپ نے تمہیں محبت دی تھی اب امید نہ رکھنا کہ وہاں محبت ملے گی، جو بھائی نے تمہیں محبت دی تھی یہ نہ سمجھنا اگر مل جائے تو نفع سمجھ لینا، لیکن یہ امید مت رکھنا تم کو تمہیں دیوانہ سے محبت ملے۔ جو بہن نے تمہیں محبت دی تھی یہ بھول جانا کہ اب وہاں تمہیں محبت ملے۔ جملہ بہت آسان ہے کہ تم پھولوں سے کانٹوں میں جا رہی ہو۔ کبھی غور کر لیا کریں حضرت فاطمہ پر، آج ہمیں اتنے شکایت، اتنے شکوے، جو تمہیں آرام میسر تھا اپنے گھر میں، جو ناز و نخرے تمہاری اٹھائے جا رہے تھے، اب یہ سب کو قربان کر دینا اور یاد کر لینا جو مدینے والوں نے نصرت کی تھی۔ یہ نصرت والا معاملہ اگلا آئے گا انشاءاللہ جمعہ میں۔ خواتین بھولے نا، ان کا بھی حق بیان ہوگا انشاءاللہ۔ آج یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے کیا دیا۔
یہ سب بھول جائیے، یہ جملہ نہ سمجھ لیجیے، اس کے اوپر رات بھر غور فرمائیے کہ تم پھولوں سے کانٹوں میں جا رہی ہو، اور ان کو ترغیب دلائیے، ان کو سمجھائیے کہ میں تمہاری سسرال کی طرف سے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر ہم نے ان کو تعلیم دی ہوتی، ہم نے ان کو سمجھایا ہوتا، تو وہ وہاں کے حالات ہمیں نہ بتاتی۔ ایک واقعہ یاد آ گیا تعلیم کے اوپر، اصلاح کے اوپر، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی بار ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، باتیں بہت ساری ہیں انشاءاللہ۔ ایسے سے واقعات میں نے کہا نا، عبرت کے لیے ایسے واقعات درج ہیں جو میں لے کر کے آیا ہے، لیکن وقت پتہ ہی نہیں لگتا، تیزی سے بھاگ جاتا۔ ایک بچی، اہل حدیث کی بچی، اہل توحید کی بچی، بدعتیوں کے وہاں ہو گیا معاملہ، شادی ہو گئی، معاف کیجیے گا اگر ایک منٹ ہو جائے، بارات ہو گئی بدعتیوں کے وہاں جو بدعتوں میں ملوث تھے، تکلیف نہ ہونا چاہیے۔ اب وہاں پر جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا تھا سسرال میں، اور جو لوگ تھے تو ان کے بال، بچے کے بال جو ہوتا نا، جو غیر مسلمین منڈن کراتے ہیں، ہمارے وہاں بھی منڈن ہوتا، وہاں چبوترے پر ہوتا اور ہمارے وہاں قبروں پہ ہوتا، بات ایک ہی ہے، وہ مشرک ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وہاں استان پر ہوتا ہے، یہاں قبروں پر ہوتا ہے، منڈن وہاں بھی ہوتا ہے، منڈن یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ جو اہل توحید کی بچی وہاں گئی، اس کے بچے نہیں ہوئے، تو وہاں اس کو تانے اور دیے جانے لگے۔ یہ کانپور کا واقعہ ہے، تانے اس کو دینے جانے لگے، یہ کہاں سے بھاوڑی آ گئی، یہ کہاں سے وہابی آ گئی، یہ کسی کو مانتی نہیں ہے، ارے وہاں چلے جائیے، وہاں چلے جاؤ دونوں لوگ، کچھ اولاد مانگ لو۔ لیکن جو بچی وہاں گئی تھی اہل توحید کی، اس کی جو ننگ تھی وہ بہت کالی کلوٹی تھی۔ دیکھیے یہ تعلیم ہے نا، اگر ہم جیسی بچیوں کی تعلیم ہوتی، جیسے ہم تیسا ہو جاتا نا، جیسا دیس ویسا بھیس، چلو سب چلتا سب چلتا سب چلتا، آج یہ معاملہ نا، سب چلتا۔ اس کی دیورانی ننگ بہت کالی کلوٹی تھی، اس کو تانے دیے جانے کہ جا وہاں سے کچھ مانگ لے، اولاد مل جائے گی۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، ایک جملے میں سب کچھ بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا رنگ کالا ہے، تم وہاں جاؤ اور اپنے پیر صاحب سے وہاں درگاہ پر اپنا رنگ سفید کر لو، اگر تمہارا رنگ سفید ہو گیا، ان دادا میاں نے کر دیا، نانا میاں نے کر دیا، تو ہم بھی جائیں گے۔ تو نہ نومن تیر ہوئی، نہ راتا نہ چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو وہ بولی ارے یہ کیسے ہو سکتا؟ تو بولے تمہارے دادا، تمہارے پیر، تمہارے بابا، تمہارے نانا جو کالے رنگ کو سے سفید نہیں کر سکتے ہیں، وہ مجھے اولاد ایسی تعلیم دیجئے۔ لیکن پھر اس نے ایسی وہاں چھاپ کی ہے، ایسی ترغیب دی ہے لوگوں کو، ایسی تعلیم دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پورا گھر اہل حدیث کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔